خبر شامل کرتے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغنے کی تصدیق کر دی ہے۔ میزائل حملہ ایران، لبنان اور فلسطین میں اسرائیلی حملوں کا جواب ہے۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر سے متعلق اہداف کے حصول تک اسرائیل کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغنے کی تصدیق کر دی ہے۔ میزائل حملہ ایران، لبنان اور فلسطین میں اسرائیلی حملوں کا جواب ہے۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اہداف کے حصول تک اسرائیل کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ تو ایران کا اسرائیل پر ایک اور تگڑا وار کلسٹر میزائل بھی داغ دیے ہیں۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام دکھائی دیا۔ ایرانی میزائل گرنے سے تباہی آئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسرائیلی ہلاک بھی ہوا ہے، متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بالکل، اور متعدد تل ابیب میں عمارتیں ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے، گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بحرین کی بات کریں جہاں حملے ہوئے ہیں، سعودی اور عرب امارات کا ڈرونز گرانے کا دعویٰ بھی اس موقع پر سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملہ اور اسی نتیجے میں 12 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے امریکہ کے متعدد ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی اخبار یہ رپورٹ کر رہا ہے اور بیس پر موجود امریکی طیارے جزوی طور پر متاثر بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے بھی ایران پر حملے جاری ہیں، یعنی کہ سچویشن بڑھتی جا رہی ہے اور زیادہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ تہران اور اصفہان پر شدید بمباری ہوئی ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مہر آباد ایئرپورٹ کی بات کریں جس کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات ہے، کچھ ویژولز ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ وہ علاقے ہیں جو دھماکوں سے نہ صرف گونجے ہیں بلکہ بخوبی طور پر اس میں نظر آ رہا ہے کہ کتنا نقصان پہنچا ہے۔ بالکل، نقصان بہت زیادہ ہوا ہے چونکہ اسرائیل اور امریکہ کے بھی ایران پر حملے جاری ہیں۔ تہران کے مناظر ہیں، اصفہان کے مناظر ہیں جہاں شدید بمباری ہوئی ہے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اور ایٹمی تنصیبات پر بھی حملے کا کچھ الزام جو کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ پر عائد کیا ہے کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کا ایرانی فوج کا 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنا دیا گیا۔ ترجمان ایرانی فوج کا ایسا بتانا ہے دبئی میں ایک مقام پر 400 امریکی فوجی موجود تھے، ایک اور مقام پر 100 سے زائد امریکی فوجی موجود تھے۔ ترجمان ایرانی فوج کا ایسا بتانا ہے دونوں مقامات کو گائیڈڈ میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایمبولینسز کئی گھنٹے تک لاشوں اور زخمیوں کو نکالتی رہی۔ ترجمان ایرانی فوج کا ایسا بتانا ہے ٹرمپ کو سمجھنا ہوگا یہ خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا۔ ایرانی فوج کا 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق امریکی فوج کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دبئی میں ایک مقام پر 400 امریکی فوجی موجود تھے۔ ترجمان ایرانی فوج نے یہ بھی بتایا کہ ایک اور مقام پر 100 سے زائد امریکی فوجی موجود تھے۔ دونوں مقامات کو گائیڈڈ میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امن کے لیے بھرپور کوششیں، پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کی 1 گھنٹے سے زائد گفتگو ہوئی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت۔ 1900 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسعود پزشکیان کو مذاکرات کے سازگار ماحول کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے امریکہ، برادر خلیجی ممالک اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے بھی آگاہ کیا۔ کہا اجتماعی کوششوں سے ہی کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکلے گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے اور اس صورتحال میں یہ رابطہ 1 گھنٹے سے زائد گفتگو انتہائی اہم رابطہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ جی بہت اہم ہے اور پاکستان کا رول بھی قابل ستائش ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایک بہت ہی یونیک پوزیشن ہے۔ پاکستان عرب دنیا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہا ہے، پاکستان امریکہ کو بھی انگیج کر رہا ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ بھی رابطے میں اور کوشش کر رہا ہے کہ تمام جو فریق ہیں اس تنازع کے ان کو ایک ایسی جگہ پر لایا جا سکے جہاں بجائے یہ کہ کسی کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے اور بہت زیادہ ہزیمت اٹھانا پڑے، اس کی بجائے ایک ایسا راستہ نکلا ہے جس میں ساروں کو فیس سیونگ بھی مل جائے اور بہت زیادہ جو جانی نقصان ہے ایران کا اس سے بھی بچا جا سکے۔ اس وقت صورتحال تھوڑی سی مشکل اس لیے ہے کہ جو یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ایک اسرائیلی جنگ کو پرسو کرتے ہوئے اس علاقے کے اندر آئے ہیں، لیکن ان کا سٹائل اتنا انپریڈکٹیبل ہے کہ وہ کچھ بھی کہنے سے وہ گریز نہیں کرتے۔ وہ کبھی ایم بی ایس کا نام لے کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی ایرانین لیڈرشپ کا نام لے کے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔
اس کے جواب میں ایران کی طرف سے رد عمل آتا ہے۔ پاکستان نے اس تمام تنازع میں بہت قریبی رابطہ رکھا ہے سعودی عرب سے بھی اور ایران کی قیادت سے بھی، تاکہ ان دونوں کا ممالک کا آپس میں ایک نیا تنازع نہ شروع ہو جائے، اور اس کو اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے وہ بھی تھوڑا سا دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ وہ کاؤ بوائے اسٹائل جو ہے وہ اس کو لے کر بہت سارے ایسے جملے اور ایسے فکرے بولتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ تو بس چھایا ہوا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امریکہ کے جتنے اتحادی ممالک تھے اس علاقے کے اندر ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پر یو اے ای کے اندر، بحرین کے اندر صورتحال کافی خراب ہے، اور امریکہ اس علاقے میں اپنے بحری بیڑے لے کر تو موجود ہے، لیکن وہ ان ممالک کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، ان کی بیسز بھی یوز کر رہا ہے لیکن ان کو بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا۔ تو امریکہ کو بھی جلد اپنی جو ایکسٹریم پوزیشن، ابھی دونوں ممالک نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی ہے، ایران نے بھی اور امریکہ نے بھی، تو پاکستان ان دونوں کو ایک متوازن جگہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، ہوپ فلی سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اب ندیم ملک صاحب، پاکستان کردار نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو اہم رابطہ کیا گیا ہے جس میں سفارتی رابطوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امن جو ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ امن مذاکرات ہو، تو سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ دورس نتائج آپ کیا آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے؟ دیکھیے، میں تو بڑا پر امید ہوں کہ پاکستان کی یہ جو کوششیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ خطے میں جنگ کا سلسلہ جو ہے اس کو روکا جا سکے، یہ تنازع مزید آگے نہ بڑھے، تو اس کا نتیجہ بہتر نکلے گا۔ اس وقت جو امریکہ کی مانگ ہے، امریکہ کی مانگ میں ایک ایشو جو نیوکلیر کے حوالے سے ہے اس کے اوپر ایران کسی حد تک فلیکسیبلٹی دکھائے گا، خاص طور پر جو اس کے پاس اسٹاک فائلز ہیں 60% یورینیم کے، اور جو یورینیم کو مزید انریچمنٹ کرنے کا پروگرام ہے اس کو روکنے کے حوالے سے، وہاں تو ایران کو بھی امید ہے کہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے گا۔ لیکن جو امریکہ کی دوسری مانگ یہ ہے کہ ایران اپنا جتنا میزائل پروگرام ہے، بیلسٹک میزائل جو اس کے ہٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کو، اس کو بھی ترک کر دے۔ اس کے اوپر ایران کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہی ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر اسرائیل امریکہ کو پش کرتا ہے کہ جب تک یہ میزائل پروگرام نہ چھوڑے تب تک بات نہیں کرنی، اور ایران اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے ایران مانگ کرتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے اوپر ایران کا مکمل کنٹرول رہے۔ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ کا بھی اس کے اندر رول آ جائے۔ تو یہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر فلیکسیبلٹی دونوں کو دکھانی پڑے گی۔ بالکل ملک صاحب، ضروری بھی ہے نا، کیونکہ خطے کا امن اسی میں ہی چھپا ہوا ہے۔ بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری عالمی توجہ کا مرکز، ایران اور امریکہ کو میز پر بٹھانے کے لیے بڑی مشاورت۔ ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ حقان فیدان، فیصل بن فرحان اور ڈاکٹر بدر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر پاکستان پہنچیں گے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، ٹیکا خانسانی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ٹیکا، اس حوالے سے بتائیے۔ جی بالکل، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں پہلی باضابطہ جو میٹنگ ہے، نشست ہے، وہ کل اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے 4 بڑے اسلامی ملک جو ہیں وہ اس پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو درپردہ پس پردہ بیک ڈور رابطے تھے اور پیغام رسانی بھی تھی، پاکستان کے کردار کو سامنے آیا، سراہا جا رہا تھا، تاہم اب پہلی مرتبہ یہ اوپن ڈائیلاگ ہونے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، جس میں یقیناً آپ نے جیسے کہا کہ وزرائے خارجہ اس پہ بیٹھ رہے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب کے شہزادہ فیصل بن فرحان، اسی طرح ترکیہ کے حقان فیدان اور مصر کے ڈاکٹر بدر عبدر آتی۔ اس میں پاکستان جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں یہ نشست ہوگی، اور اس کے بعد نہ صرف یہ مذاکرات ہوں گے بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات ہوگی، جس میں میزبانی جو ہے وہ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ بھی اس نشست کا حصہ ہوں گے۔ 4 بڑے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں اسلام آباد، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کی طرف ہیں اور پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود بختیان کی جو بات ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، یقیناً آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ الزام لگا دیا پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کرتے ہیں، اور ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے واٹر ریسرچ ری ایکٹر پر بھی حملہ کیا ہے۔ ایرانی حکام نے رائٹر سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ کو تجاویز کا جواب دینا ہے یا نہیں، ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ پاور پلانٹ اور نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے مطابق حملوں سے پہلے امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا۔
ताज़ा हमले अमरीकी सदर के दावों के बरक्स हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट और खंदाब हैवी वाटर प्लांट पर भी हमला हुआ है। बोशहर का रिएक्टर महफूज है, ताबकारी का अखराज नहीं हुआ। आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से ऐसा बताया गया है। खंदाब वाटर प्लांट से भी ताबकारी की इत्तलात नहीं है। आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से भी ऐसा कहा गया है। सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से भी ऐसा बताया। एक बार बात करेंगे पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खारिज भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला, मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सुबताज करने का खतरनाक मंसूबा, ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया गढ़ने का इंकशाफ हुआ। INN ईरान न्यूज़ और ईरान टीवी जैसे गोस्ट अकाउंट्स से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया। अफगान नेटवर्क को बतौर प्रोफाइलर्स इस्तेमाल करने का सबूत भी सामने आ गया है, जबकि भारतीय डिसइंफॉर्मेशन हमले का मकसद अमन